بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سے جب کسی نے پوچھا امام زمانہ سے کہ ہماری پریشانیوں کا حل کس زیارت میں ہے، یعنی اگر ہم اقتصادی طور پہ پریشان ہو جائیں، رشتوں کے لیے پریشان ہو جائیں، کسی بھی مصیبت میں آ جائیں، مرض میں مبتلا ہو جائیں، قرض میں مبتلا ہو جائیں، تو امام نے فرمایا علیک بالجامعہ، علیک بالجامعہ، علیک بالجامعہ، اس زیارت کو پڑھو جو میرے دادا نے تعلیم کی ہے۔ تو زیارت جامعہ کا دستور ہمارے یہاں بہت کم ہے۔ ہم زیارت عاشور پڑھ لیتے ہیں، ہم زیارت اربعین پڑھ لیتے ہیں، ہم زیارت وارثہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن سب سے عظیم زیارت زیارت جامعہ کہ جسے آپ ہر امام کے روزے میں پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ چوتھے کی بارگاہ میں جائیے تو یہی زیارت، پانچویں کی بارگاہ میں جائیے تو یہی زیارت، پہلے کی بارگاہ میں جائیے تو حد یہ ہے کہ رسول کے روزے پہ جائیے تو بھی یہ زیارت پڑھ سکتے ہیں، بی بی کے مزار پہ جائیے تو یہ زیارت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی امام کی قبر پہ جائیے تو یہ زیارت جامعہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ہر پریشانی کا حل ہے، اور فضائل کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ پوری دنیا کے خطبہ اور پوری دنیا کے ذاکرین اگر ممبروں پہ بیٹھ کے فضائل علی بیان کرنا چاہیں تو وہ علی کا وہ حق ادا نہیں کر سکتی پوری دنیا جتنا حق امام علی نقی نے زیارت جامعہ میں کیا ہے۔ اپنے دادا کے وہ فضائل، اپنے اجداد کے وہ فضائل، امامت کے وہ فضائل، اور اللہ سے وہ کانٹیکٹ بیان کیا ہمارے اس امام نے۔ امام کا زیارت جامعہ کے کچھ الفاظ سوچ تو رہا تھا میں آخر میں پڑھوں تاکہ مجمع زیادہ ہو جائے، لیکن وہ تو ماشاءاللہ شروع میں اچھے خاصے لوگ ہو گئے ہیں تو تحفہ ان کو ملنا چاہیے جو پہلے آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من والاہم فقد وال اللہ، جو ان سے محبت کرے گا گویا کہ اس نے خدا سے محبت کی۔ دیکھیں پہلا ہی جملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اگر آپ مجھ سے محبت کریں تو گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی یہ محبت اللہ کے لیے بھی ہو جائے۔ آپ دنیا میں کسی بھی انسان سے محبت کریں لیکن اس انسان کی محبت اللہ کی محبت نہیں بن سکتی، اور اگر باپ کی محبت اللہ کی محبت بن جائے تو بیٹے کی محبت اللہ کی محبت نہیں بن سکتی، اور اگر بیٹے کی محبت اللہ کی محبت بن جائے تو پوتے کی محبت اللہ کی محبت نہیں بن سکتی، اور اگر پوتے کی محبت اللہ کی محبت بن جائے تو پڑپوتے کی محبت اللہ کی محبت نہیں بن سکتی۔ کمال یہ ہے اس جملے میں سب کے سب اماموں کی عصمت کی طرف بھی امام نے اشارہ کیا۔ من والاہم فقد وال اللہ، جو ان سے محبت کرے گویا کہ اس نے خدا سے محبت کی۔ اچھا اس کے بعد پھر چلیے، یہ تو محبت کے لیے، وَمَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ عَادَ اللَّهُ، اور جس آدمی نے ان سے دشمنی کی، یعنی ان 14 سے، جس نے ان 14 سے دشمنی کی گویا کہ اس نے خدا سے دشمنی کی۔ اب آج یہ زیارت جامعہ کا جملہ سن کے آپ کی فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا کہ بعض لوگ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، حاجی ہیں، دیندار ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، مدرسوں کے مالک ہیں، کالجوں کے مالک ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ والے نہیں ہیں، پھر بھی وہ رسول والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں من عاداہم فقد عاد اللہ، جو ان سے محبت کرے گویا خدا سے محبت کر رہا ہے، اور جو ان سے دشمنی کرے گویا خدا سے دشمنی کر رہا ہے۔ یعنی اگر اہل بیت کو نہیں مان رہا ہے تو دین کا کوئی عمل قابل قبول۔ یہ زیارت جامعہ کا نچوڑ ہے۔ اس کے بعد یہی نہیں رکے امام، من والاہم فقد وال اللہ ومن عاداہم فقد عاد اللہ۔ اب پھر فرمایا من عرفہم فقد عرف اللہ،
بڑا قیمتی جملہ ہے، خدا کی قسم داد دیتے دیتے تھک جائیں گے میرے مولا کا جملہ. جس نے ان کو پہچان لیا گویا کہ خدا کو پہچان لیا. من عرفہم، جو ان کو پہچان لے گویا کہ اس نے خدا کو پہچان لیا. کیوں؟ اب آپ کہیں گے ریزن کیا ہے کہ جو ان کو پہچان لے وہ خدا کو پہچان لیتا؟ دیکھیے، ایک آدمی کی آپ خوشی کا اور رضا کا پتہ کہیں سے لگاتے ہیں؟ امام علی نقی کے جملوں کی گہرائی محسوس کریں آپ زیارت جامعہ میں، کہ جو ان کو پہچان لے گویا کہ خدا کو پہچان لیا، جو ان کو راضی کر دے گویا کہ خدا کو راضی کر لیا، جو ان سے محبت کرے گویا کہ خدا سے محبت کر دی. وَمَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللَّهُ، اور جو یہ کہے کہ میں ان کو نہیں پہچانتا تو سمجھ لیجئے وہ خدا کو بھی نہیں پہچانتا. یہ بھی جملہ ہے امام کا. اب آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ان کی معرفت خدا کی معرفت کیسے بنی اور ان کی رضا خدا کی رضا کیسے بنی. آپ اب جلدی جلدی مجھے سوال کے جواب دیتے چلیے. آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا. روزہ، حج، خمس، زکوٰۃ، نماز، دین کی پابندی، کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے لیے کرتا ہو، سب کے سب اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اب اللہ کے چہرہ تو ہے نہیں بھائی. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو مولانا عزادار ہم سے راضی ہیں یا نہیں، تو اگر میں دیکھ کے مسکرانے لگوں تو سمجھ لے راضی ہوں، اور اگر میں منہ چڑھانے لگوں تو کہیں گے آپ تو ناراض ہیں قبلہ ہم سے. تو اس کا مطلب ہے ہر آدمی کے ناراض اور راضی ہونے کا پتہ اس کا چہرہ ہوتا ہے. اب ایک آدمی کے چہرہ ہی نہ ہو، ایک شخصیت ایسے ہے کہ اس کے چہرہ ہی، تو بتائیے آپ کیسے پتہ لگائیں گے یہ راضی ہے یا ناراض ہیں؟ مطلب ایک آدمی کا سر کٹا ہوا ہے، اس کی باڈی کھڑی ہوئی ہے، تو آپ کو کیسے پتا کہ یہ ہم سے ناراض ہے یا خوش ہے؟ نہیں پتہ لگائیں گے نا، پتہ لگ بھی نہیں پائے گا. تو چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ خوش ہے، چہرے ہی سے پتہ چلتا ہے کہ ناراض ہے. اللہ کے باڈی ہے نہیں، اس لیے کہ چہرہ ہوگا تو باڈی ہوگی. بھائی بہت بڑی فلسفی بحث ہے، ذرا اسے ذہن میں رکھیے گا. اللہ کے وجود کی بحث ہے جو میں امام علی نقی کے قول سے حل کرنا چاہتا ہوں. اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے باڈی نہیں ہے، اللہ کے جسم نہیں ہے. اس لیے کہ جسم اگر پہاڑ جتنا بھی ہو تو پہاڑ بھی ایک جگہ ہے، دوسری جگہ نہیں ہے. اب ہندوستان پاکستان میں جو پہاڑ ہیں بڑے بڑے وہ وہیں تو ہیں، یہاں نہیں ہیں، اور جو یہاں پہاڑ ہیں وہ وہاں نہیں ہیں. تو اگر اللہ میاں پہاڑ جتنے بھی ہوں گے تو ایک ہی جگہ تو ہوں گے، دو جگہ نہیں ہو سکتے. تو اگر اللہ کے باڈی ہو جائے تو باڈی کی خاصیت ہے ایک جگہ ہونا اور دوسری جگہ نہ ہونا. اگر اللہ کے باڈی ثابت آپ کر دیں کہ اللہ میاں کہاں ہیں، کہاں آسمان پہ ہیں، تو اگر اللہ آسمان پہ ہیں تو زمین پہ نہیں ہے، اور اگر اللہ زمین پہ ہیں تو آسمان پہ نہیں ہے. چونکہ باڈی کی خاصیت ہوتی ہے ایک جگہ کو گھیرتا ہے، دوسری جگہ کو خالی چھوڑتا ہے. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے اپنے آفس میں تھے یا گھر میں تھے تو امام باڑے میں نہیں تھے، اور اب امام باڑے میں ہیں تو گھر میں نہیں ہے. تو باڈی کی خاصیت ہوتی ہے ایک جگہ ہونا، دوسری جگہ نہ ہونا. اب میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں اللہ کا وجود ہر جگہ ہے، زمین پہ بھی ہے اور آسمان پہ بھی ہے. اب آپ کہیں گے دلیل، تو دلیل بالکل بڑی بہترین سی ہے، مگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ دلیل کیا ہے. مگر دلیل بڑی مضبوط ہے، اللہ زمین میں بھی ہے اور اللہ آسمان میں بھی ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے ہماری نماز کا وجود. سجدہ بتاتا ہے کہ زمین میں ہے، دعا بتاتی ہے کہ آسمان میں ہے. تو زمین اور آسمان کا پتہ یہ ہماری نماز دیتی ہے. تو اب اللہ کے باڈی نہیں ہے، اللہ کے جسم نہیں، اسی لیے باڈی کی خاصیت ہے نیند آنا. اور اگر باڈی ہوگی تو نیند آئے گی، اور اللہ کو نیند نہیں آتی. اللہ کو نیند نہیں آتی اس لیے کہ اللہ کے باڈی، اور جس کے باڈی ہے وہ سوئے گا ضرور. ارے میں توجہ چاہتا ہوں، جس کے بھی باڈی ہے وہ سوئے گا ضرور. تو اللہ کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اسے نیند
نہیں آتی، مگر میرے مولا بھی رات کو نہیں سویا کرتے تھے۔ اب دنیا کہیں بہک نہ جائے تو ایک رات رسول نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ کہا یا نہیں کہا؟ علی، یہ نہیں کہا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ اور عزیزو وہ سویا بھی ایسا تو اس نے کہا جیسا آج سویا۔ آپ کبھی کبھی سوچتے ہیں نا کہ بھائی سونے میں مرضی خدا کے مالک کیسے بنے؟ اما یہ سونا نہیں تھا، اگر نہ سوتے تو دنیا علی ہی کو خدا کہتی۔ علی نے سو کے اس کی توحید کو بچا لیا، سمجھ رہے آپ؟ تو لہذا اللہ کے باڈی نہیں ہے۔ اب جب اللہ کے باڈی نہیں ہے، اللہ کے چہرہ نہیں ہے، تو پتہ کیسے چلے کہ اللہ نمازوں سے راضی ہے، اللہ روزے سے راضی ہے، اللہ حج سے راضی ہے، اللہ تمہارے دین سے راضی ہے؟ امام نے سارے مسئلے کو حل کر دیا، کہا جو ان سے راضی ہو جائے خدا ان سے راضی ہو جاتا۔ تو پہلے دیکھنا پڑے گا آل محمد ہم سے راضی ہیں یا آل محمد ہم سے؟ اگر آل محمد راضی ہیں تو خدا راضی ہے، آل محمد ناراض ہیں تو خدا ناراض ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں بڑا عجیب غریب جملہ اسی زیارت کا، کیا فرماتے ہیں کہ جو ان کو پہچان لے اس نے خدا کو پہچان لیا، جو ان سے جاہل رہ جائے من اعتصم بہم فقد اعتصم باللہ، جو ان سے تمسک کر لے گویا کہ خدا سے تمسک کر لیا۔ یہ بھی عجیب و غریب جملہ۔ پھر فرمایا یہ تمہارے کتنے کام آنے والے ہیں، شہداء فی دار دنیا و شفعاء لدار الآخرہ، یہ آل محمد دنیا میں تمہارے اعمال کے گواہ ہیں، آخرت میں تمہارے شفیع ہیں۔ یعنی دنیا آباد ہے تو ان سے، اور آخرت آباد ہے تو ان سے۔ پھر فرماتے ہیں وَبِوِلَایَتِکُمْ تُفْتَرَضُ الطَّاعَ المفترضہ تُقْبَلُ الطَّاعَ المفترضہ۔ یہ سب سے قیمتی جملہ ہے جو آپ کو ہدیے کی شکل میں دے رہا ہوں زیارت جامعہ کا۔ امام فرماتے ہیں تمہاری کوئی بھی اطاعت قبول نہیں ہے اگر ان کی ولایت نہ ہو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس جتنا بھی ہے سب اگر قبول ہے بے ولایتکم، ان کی ولایت کے ذریعے ہے بس۔ تو نمازوں کو قبول کروائیں تو امام علی نقی، روزوں کو قبول کروائیں تو امام علی نقی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ان کی عمروں کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، میں توجہ چاہتا ہوں، ان کی عمروں کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ اگر کسی امام کی عمر 5 سال کی ہے تو اس پہ وہی علی والا علم ہے، جو مولا علی کے پاس 60-63 سال کی عمر میں تھا وہی امام زمانہ پر 5 سال کی عمر میں ہے، اور جو امام زمانہ پہ 5 سال کی عمر ہے وہی 6 سال کی عمر میں ان کے دادا پہ ہے۔ امام علی نقی کی عمر 6 سال کی تھی جب امام یتیم ہوئے، یا 8، لیکن 6 کو زیادہ لکھا، کا 6 سال کی تھی امام کی عمر جب یتیم ہوئے۔ 6 سال کا تو بچہ ہی ہوتا ہے نا، مگر یہ بچہ نہیں ہے، آپ سمجھ رہے؟ جس طرح انبیاء بچے نہیں ہوتے اسی طرح امام بھی بچہ نہیں ہوتا۔ اگر عیسیٰ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ پیدا ہوتے ہی اعلان کرے میں اللہ کا نبی ہوں، کمال کی بات ہے۔ جو امامت کے پیچھے نماز پڑھے گا جب اس کا علم اتنا ہے تو جو امامت عیسیٰ کو نماز پڑھائے، تو ہم دیکھیں نبیوں میں کتنے بڑے بڑے نبی تھے اور چھوٹے سے تھے عمر میں۔ جناب عیسیٰ ایک ہی دن کے نبی ہیں، پیدا ہوتے ہی نبی ہیں۔ اسی طرح آپ آ جائیے جناب یحییٰ 4-5 سال کی عمر میں نبی ہیں۔ جناب سلیمان، یہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا، اور امام زمانہ جب 5 سال کے ہیں تو ان کو نالج کیسے ہے؟ تو مسئلہ یہی تو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ عمروں کے لحاظ سے فرق وہاں آتا ہے جہاں استاد دنیا کا ہو، جہاں پڑھانے والا دنیا کا ہوتا ہے تو وہاں فرق آتا ہے۔
کورس کے حساب سے چلتا ہے آدمی، لیکن جہاں پڑھ ہی کے آئے ہوں اور پڑھایا بھی اللہ ہی نے ہو، سمجھ رہے ہیں آپ، تو پھر وہاں عمر کے لحاظ سے کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ تو ہمارے اس امام نے 3 تحفے آپ کو عنایت فرمائے۔ ایک کے الفاظ میں نے پڑھے زیارت جامع کے، کچھ الفاظ میں نے آپ کو سنا دیے، کتنا بڑا تحفہ ہے جو ہر مصیبت میں آپ کے کام آتا ہے۔ زیارت غدیر، جب امام میں ہادی کو قید کر کے لے جا رہے تھے تو اتفاق سے غدیر کا دن کوفے میں پڑا۔ جب امام گرفتار ہو کے جا رہے تھے، کئی بار گرفتار کیا نا امام کو، تو جب ایک بار گرفتار کر کے لے جا رہے تھے تو کوفہ پڑا، یعنی قبر امیر المومنین۔ قبر امیر المومنین پڑی تو جو گرفتار کیے ہوئے تھے ان کو روکا، اور روکنے کے بعد کہا بھائی رکو، مجھے اپنے جد کی زیارت پڑھنا ہے، اور وہ غدیر کا دن تھا۔ دیکھیے اتفاقات بھی اللہ ایسے کرتا ہے کہ اگر غدیر کے دن یہ علی کے روزے پہ نہ آتے تو زیارت غدیر دنیا کو تعلیم کیسے کرتے؟ دنیا سمجھ رہی ہے، ظالم سمجھ رہے ہیں ہم قید کر کے لے جا رہے ہیں، علم کا سلسلہ بند کر رہے ہیں، وہ قید میں ڈال رہے ہیں علم کا سلسلہ بند کرنے کے لیے، یہ قید ہو کے بھی زیارت غدیر تعلیم کر رہے ہیں تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو میرے دادا کے فضائل کی زیارت۔ اب زیارت غدیر میں کوئی گریے کا لفظ نہیں ہے کہیں بھی، ایک وہی تو دن ہے جس دن رونا نہیں ہے، اس دن زیارت وارثہ بھی نہیں ہے۔ زیارت وارثہ ہر دن ہے مگر غدیر کے دن نہیں ہے، زیارت عاشورہ ہر دن ہے مگر غدیر کے دن نہیں ہے۔ ارے پورے سال آنسو نکلے مگر 10ویں امام نے جو تعلیم کی زیارت پڑھتے ہوئے اس میں آنسو نہ نکلے، اسی لیے امام نے فضائل کا کوئی رخ نہیں رکھا زیارت غدیر میں۔ ساری دلیلیں ہیں ابتدا سے لے کے انتہا تک کہ علی ہی امام ہیں، تم نہیں رونا۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، جملہ آ ہی گیا ہے تو زبان کے جملے کو بھی رکھنا نہیں چاہیے۔ آج تو وہ روئے گا جو منافق ہو،